رحیم ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ہمارے مدارس کے طلباء سے ہے۔ اسکول کے طلباء کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں میٹرکولیشن کرنے کے بعد یا 12ویں کرنے کے بعد انہیں کیا بننا ہے۔ فار ایگزامپل اسکول کے طلباء بائیولوجی لے لیتے ہیں، فزکس لے لیتے ہیں، کیمسٹری لے لیتے ہیں، کوئی آرٹ لے لیتا ہے، کوئی انگریزی لٹریچر لے لیتا ہے۔ تو میٹرکولیشن کے بعد وہاں یہ سسٹم ہے کہ آپ کسی نہ کسی اسٹریم میں چلے جائیں، کوئی نہ کوئی سبجیکٹ آپ چوز کر لیں، چاہیں تو آپ انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں آرٹ میں تو آپ ہسٹری لے لیں، پولیٹیکل سائنس لے لیں۔ وہاں پر بہت سارے واضح نشانات موجود ہیں جن کی بنیاد پر بچے میٹرکولیشن سے پہلے ہی اپنے مقصد کی تحدید اور تعین کر لیتے ہیں۔ مگر ہمارے مدارس کے طلباء کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ان کو 5-10 سال پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ فار ایگزامپل جب فراغت ہو جاتی ہے تب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو یونیورسٹی جانا چاہیے۔ فراغت ہونے کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں افتاء کرنا چاہیے۔ فراغت ہونے کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں اپنا ذریعہ معاش کیا بنانا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ طالب علمی کے دور میں یہ مقصد اپنا متعین کر لیں کہ ہمیں فراغت کے بعد کیا بننا ہے تو آپ کی زندگی 50% آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ طے کر لیا جب آپ عالیہ اولیٰ میں ہیں، عالیہ ثانیہ میں ہیں، یا اس سے بھی پہلے اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، آج سے 5 سال یا 10 سال کے بعد میں کیسا دکھنا چاہتا ہوں، کیسا نظر آنا چاہتا ہوں، کون ایسی شخصیت ہے جس کی طرح میں دکھنا چاہتا ہوں، یا میرا ذریعہ معاش کیا ہوگا، یا مجھے کیا کرنا ہے 5-10 سال کے بعد، تو یقیناً آپ کی زندگی 50% آسان ہو جاتی ہے۔ اور فراغت کے بعد جو مسائل، جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو ہم کیا کہتے ہیں چوراہے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ان سارے مشکلات سے آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا، یا آپ اپنے کیریئر کا، یا آپ اپنے ذریعہ معاش کا مقصد کیسے بنائیں۔ آئیے مقصد کیسے بنائیں اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ انگریزی میں ایک لفظ ہے اسمارٹ، SMART۔ بہت ہی بہترین یہ طریقہ ہے آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کے تعین کا۔ اسمارٹ کس سے کہتے ہیں؟ اسمارٹ S اسپیسیفک، M میزریبل، A اچیویبل، R ریئلسٹک، T ٹائم باؤنڈ۔ یہ اسمارٹ کی تعریف ہوئی۔ اسمارٹ یعنی S اسپیسیفک۔ آپ جب بھی کوئی مقصد بنائیں سب سے پہلے اس کو اسمارٹ کے ترازو پر ناپ لیں کہ وہ اس پر فٹ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اسمارٹ جیسا کہ میں نے بتلایا ہے، S اسپیسیفک۔ اسپیسیفک مطلب محدود اور متعین مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ محدود ہونا چاہیے اور متعین ہونا چاہیے اور فکس ہونا چاہیے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ مدرسے کے طالب علم ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عالم دین بنیں، آپ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم دین بننا چاہتا ہوں۔ یہ مقصد نہیں ہے، یہ خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، اور ایک مبہم مقصد ہے۔ اگر آپ عالم دین بننا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ سوال ہونا چاہیے کہ کون سا عالم دین بننا چاہتے ہیں، کیسا عالم دین بننا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مفسر بننا چاہتے ہیں، آپ محدث بننا چاہتے ہیں، آپ فقیہ بننا چاہتے ہیں، یا آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ میں کس فیلڈ کا عالم بننا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ عالم جنرل تو آپ بن نہیں سکتے، ہر چیز کے عالم آپ ہو نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ اسپیسیفک یعنی محدود کرنا چاہیے کہ میں کون سا عالم بننا چاہتا ہوں۔ میں مفسر بننا چاہتا ہوں، میں محدث بننا چاہتا ہوں، میں فقیہ بننا چاہتا ہوں، میں اسی طرح قلم کار یا مصنف بننا چاہتا ہوں، میں مدرس بننا چاہتا ہوں، یا میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ کا مقصد ایک دم متعین، محدود اور فکس ہونا چاہیے۔
اسمارٹ میں اسپیسیفک یعنی آپ کا مقصد متعین محدود ہونا چاہیے، ایم میزربل ہونا چاہیے، قابل پیمائش ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد ایسا ہونا چاہیے کہ آپ مقصد کو اچیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ کے اساتذہ، آپ کے والدین، خود آپ یہ دیکھ سکیں کہ میرا مقصد حاصل ہو رہا ہے یا نہیں، یا کہاں تک میں نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ مصنف بننا چاہتے ہیں، قلم کار بننا چاہتے ہیں، جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ میں جرنلسٹ بننا چاہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جرنلسٹ بننے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ آپ کتنا کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں یا مصنف بننا چاہتے ہیں، تو مصنف بننے کے لیے آپ کو لکھنا ضروری ہے، تو آپ کا مقصد قابل پیمائش ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مصنف بننا چاہتے ہیں تو ہر مہینے آپ کیا پروگریس کر رہے ہیں، کتنے آپ آرٹیکلز، کتنے مضامین لکھ رہے ہیں۔ سال میں آپ نے 12 مضامین لکھ لیے جرنلسٹ بننے کے لیے یا مصنف بننے کے لیے، تو یہ قابل پیمائش ہے کہ ہاں جی میں مصنف یا میں جرنلسٹ بننا چاہتا ہوں اور میں نے 12 مضامین سال میں لکھے، تو یہ پروگریس ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو قابل پیمائش ہونا چاہیے، میزربل ہونا چاہیے آپ کا مقصد۔ فار ایگزامپل، آپ مفسر بننا چاہتے ہیں، تو مفسر بننے کے لیے تفاسیر پڑھنی ضروری ہے۔ آپ اپنی طالب علمی کے دور میں کتنی تفسیروں کو آپ پڑھ رہے ہیں؟ فار ایگزامپل، آپ نے 6 مہینے میں ایک مکمل تفسیر پڑھ لی، تو یہ قابل پیمائش ہے۔ اسی طرح اگر آپ مفتی بننا چاہتے ہیں تو فقہ کی خارجی کتابیں آپ نے اتنی پڑھ لی، تو یہ قابل پیمائش ہے، میزربل ہے۔ تو آپ کا مقصد پہلا محدود، متعین، فکس ہونا چاہیے، دوسرا میزربل ہونا چاہیے، قابل پیمائش ہونا چاہیے۔ مقصد بناتے وقت آپ کو ایک چیز اور سوچنی پڑے گی کہ آپ کا مقصد اچیویبل ہے کہ نہیں، SMART، اچیویبل مطلب قابل حصول۔ آپ ایسا مقصد نہ بنا لیں جو قابل حصول ہی نہ ہو۔ مثلا آپ ہندوستان کے اندر ہیں، آپ یہ کہتے ہیں میں جرنلسٹ بننا چاہتا ہوں، میں نیو یارک ٹائمز کا جرنلسٹ بننا چاہتا ہوں۔ مدرسے کے آپ طالب علم ہیں، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے کیا قابل حصول ہے؟ آپ اردو زبان پڑھتے ہیں، عربی زبان پڑھتے ہیں، انگریزی زبان آپ پڑھتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نیو یارک ٹائمز کا میں ایڈیٹر بن جاؤں گا، یہ قابل حصول نہیں ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فار ایگزامپل ناقابل حصول، آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں MBBS ڈاکٹر بن جاؤں گا، ناقابل حصول ہے۔ تو آپ کا مقصد قابل حصول ہونا چاہیے۔ چوتھا کیا ہے؟ ریئلسٹک یا ریلیونٹ، یعنی آپ کا مقصد حقیقت پر مبنی ہو اور آپ کے دیگر مقاصد اور ویلیوز سے میچ کھاتے ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں، آپ عالم دین ہیں، اور آپ نے چپکے سے یہ مقصد بنا لیا کہ میں سنگر بنوں گا، میں فلم اسٹار بنوں گا، تو یہ ریلیونٹ نہیں ہے، آپ کے دیگر مقاصد سے یہ میچ نہیں کھاتا ہے۔ تو آپ کا مقصد ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے دیگر ویلیوز سے میچ کھاتا ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو۔ مثلا آپ عالم دین ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہندوستان کا سب سے بڑا مصنف بننا چاہتا ہوں، بن سکتے ہیں، چونکہ لکھنا پڑھنا آپ کا کام ہے۔ آپ ہسٹری میں، پولیٹیکل سائنس میں، سوشولوجی میں، دیگر آپ موضوعات پر لکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی مدرسے کا کوئی مدرسہ قائم کروں، اس کا ناظم بن جاؤں، ریئلسٹک ہے، ریلیونٹ ہے آپ کے بیک گراؤنڈ سے۔ تو آپ کا مقصد ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے دیگر ویلیوز سے میچ کھاتے ہوں۔ پانچواں یہ ہے ٹائم باؤنڈ۔ آپ مقصد یہ بنا لیں، کہ مجھے مفسر بننا ہے، مجھے رائٹر بننا ہے، مجھے جرنلسٹ بننا ہے، مجھے پروفیسر بننا ہے، مجھے سوشل ورکر بننا ہے۔ تو یہ اسمارٹ مقصد نہیں ہوا، مقصد تو ہوا لیکن اسمارٹ مقصد نہ ہوا۔ اسمارٹ مقصد کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کا ٹائم فکس ہو،
کتنے سال میں آپ اس کو اچیو کریں گے، آپ کو یہ ٹائم متعین کرنا پڑے گا۔ مثلاً آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مفسر بنیں، محدث بنیں، یا آپ پروفیسر بنیں، یا آپ جرنلسٹ بنیں، تو آپ کو یہ ٹائم فکس کرنا چاہیے کہ فراغت کے 2 سال کے اندر اندر میں مفسر بن جاؤں گا۔ آپ پروفیسر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ فراغت ہماری 5 سال میں ہونے والی ہے، اس کے بعد میں 5 سال اور یونیورسٹی کے اندر پڑھوں گا اور پھر میں پروفیسر بنوں گا، یعنی کہ ہم 2025 میں جرنلسٹ بن جاؤں گا، 2024 میں قلمکار بن جاؤں گا، 2026 میں مفسر بن جاؤں گا۔ ٹائم فکس کرنا ضروری ہے اسمارٹ مقاصد کے لیے۔ تو اسمارٹ مقصد کیا ہے؟ اسمارٹ مقصد اسپیسیفک، آپ کا مقصد محدود، متعین اور ایک دم فکس ہونا چاہیے تاکہ آپ اس پر فوکس کر سکیں اور اسی پر آپ اپنا 80% انرجی، آپ اپنی انرجی اس پر صرف کر سکیں۔ فکس ہونا چاہیے۔ نمبر 2، میزریبل، یعنی قابل پیمائش ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک مفسر بننے کے لیے ہر 2 مہینے میں کم سے کم تفسیر کے تعلق سے کوئی نہ کوئی کتاب ختم کرنی چاہیے۔ آپ کو فراغت تک کم سے کم 10 تفسیریں آپ پڑھ لیں، آپ تقریباً 10-20 کتابوں کا مطالعہ کر لیں جو علوم تفسیر پر ہے، تو یقیناً آپ مفسر بن جائیں گے۔ تو میزریبل ہونا چاہیے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ ہمارا پروگریس کیا ہے۔ نمبر 3، اچیویبل ہونا چاہیے، قابل حصول ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد ایسا نہ ہو کہ جو قابل حصول ہی نہ ہو، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ نیو یارک ٹائمز کا آپ انگریزی اخبار کا ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں، ناقابل حصول ہے ایک مدرسے کے طالب علم کے لیے۔ اسی طرح ریلیونٹ ہونا چاہیے، آپ مدرسے کے طالب علم ہیں، آپ کا ذہن دینی ہے، آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ مقصد بنا لیا کہ میں سنگر بنوں گا، تو یہ ریلیونٹ نہیں ہوا، یہ آپ کے فیملی ویلیوز، آپ کے دینی ویلیوز سے میچ نہیں کھاتا۔ لہٰذا آپ کا مقصد ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے دینی اور آپ کے خاندانی یا آپ کے فیملی ویلیوز سے میچ کھاتا ہو۔ نمبر 5، آخری، ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ فکس کرنا پڑے گا کہ فراغت تک ہم کو یہ مقصد حاصل کر لینا ہے۔ فار ایگزامپل میں مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ پروفیسر بننا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پروفیسر بننے کے لیے آپ کو کوئی سبجیکٹ چوز کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے سبجیکٹ چوز کر لیا کہ پولیٹیکل سائنس کا میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں یا عربی کا میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں۔ تو عربی کے پروفیسر کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو یہ فکس کرنا ہوگا کہ میں 2026 تک میں عربی کا پروفیسر بنوں گا۔ تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے مقاصد آپ کو بنانے چاہیے۔ چھوٹا مقصد کیا ہے؟ چھوٹا ہدف کیا ہے؟ کہ آپ 1-2 مہینے کے اندر ایک عربک بک آپ پڑھ ڈالیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ عربی زبان کے اندر ایک مضمون کم سے کم 2 مہینہ کے اندر ضرور لکھیں گے۔ اس طرح 12 مہینے میں 12 مضامین لکھیں گے، 12 عربی کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہوں گے۔ تو یہ قابل پیمائش بھی ہے، میزریبل بھی ہے، اور آپ کا جو مین ٹارگٹ ہے کہ میں پروفیسر بنوں گا، اس کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ مقصد بنا لیا کہ فراغت تک مجھے عربی زبان اتنی اچھی آنی چاہیے کہ ہمارے عربی مضامین یہاں کے عربی اخبارات یا عربی رسائل کے اندر چھپیں۔ تو یقیناً فراغت تک اگر آپ نے یہ اچیو کر لیا تو جب آپ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوں گے اور عربی زبان کے اندر آپ گریجویشن کریں گے تو ظاہر سی بات وہاں آپ ٹاپ کریں گے۔ جب آپ وہاں ٹاپ کریں گے تو پھر آپ کا وہ راستہ آسان ہو جائے گا کہ آپ کو پروفیسر بننا ہے۔ پھر جب آپ کسی سبجیکٹ کے اندر ٹاپ کرتے ہیں اور اس کے اندر اچھی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں، فوکس کرتے ہیں ایک مضمون پر، تو یقیناً وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یا فراغت آپ نے حاصل کر لی ہے تو آپ کو ایک خاص مقصد بنانا چاہیے، اس کا ٹائم ٹیبل دینا چاہیے تاکہ آپ اس کا پروگریس معائنہ کر سکیں اور آپ اپنی منزل کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ سکیں۔
اور ہر مہینے 2 مہینے 6 مہینے سال بھر میں آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ اپنی منزل کی طرف میں نے کہاں تک پیش رفت کی ہے، تب جا کر کے آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اپنے مقصد کی تعیین اور تحدید میں آپ کو میری یہ باتیں انشاءاللہ ممد و معاون ثابت ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔